صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. دنیا کے فسانے یاد رہے عقبہ کا ترانہ بھول گئے. ارے آپس میں تو لڑنا یاد رہا باطل کو مٹانا بھول گئے. اور نہ کر بندیا میری میری تے تویں خاک دی ٹیری. یہ کوٹھیاں بنگلے سب ٹر جانے تے جد لے کھانے اکھ بیری. تے ایک گناہ ساڈا ماں پیو ویکھے تے دیون دیس نکالا. لکھ گناہ ساڈا مالک ویکھے تے پردے پاون والا. گوڈے چھڑ دیو سارے جنہیں جنہیں گوڈے پھڑنے چھڑ دیو. اے بابا جی نو گھر بھیج دیو سو جن ماشاءاللہ. بابا جی یا میرے لاگے آ کے بہو یا گھر جا کے سو جاؤ. ایک گل تے کرنی ہے نا پھر آپ توجہ ہے بھی ماشاءاللہ. تسی احتیاطی تدابیر دے تحت نقاب لا لینے ماشاءاللہ ماسک چاڑ لیں لیکن اندہ یہ مطلب نہیں کہ تسی بولنا بھی نہیں ہے. ماسک لگے رہن دیو پر انشاءاللہ بولنا. کہو انشاءاللہ. پھر کہو انشاءاللہ.
تسی محسوس نہ کرو تے ذرا ہاتھ کھڑا کرو گے کہ انہاں چ اوڑ کنے کے بیٹھے نے جڑے اوڑ نے ہاتھ کھڑا کرو جلسہ ہی اوڑاں دے بڑی گل ہے میں اپنے اللہ دا شکریہ ادا کرنا کہ جس اللہ نے میری آج تو آڈے نال دوسری ملاقات کروا دیتی یہ ملاقاتہ نصیبہ نال ہوندیاں نے بندہ لکھ ملاقات کرنا چاہے نہیں ہوندی جب تک میرا اللہ نہ چاہے اور اس ساڈی ملاقات دین دی نسبت نال ہے اللہ دے دین دی نسبت نال ہے دعا کرو اللہ اج دی ملاقات اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے میں اپنے اللہ دا شکریہ ادا کرنا جس اللہ نے سانو سارے نو اپنے گھر دے اندر جمع ہوندی توفیق عطا فرمائی ہے میرے فاضل بھائی نوجوان بھائی میرے دوست بھائی عبدالرزاق صاحب حافظہ اللہ تعالی انہ دی محبت دا میں مشکور ہوں اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت ایمان استقامت جاہو جلال روب وقار والی اللہ لمبی زندگی نصیب فرمائے اس مسجد امام خطیب انتظامیہ جماعتی تمام احباب نو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے اور نالے دعا بھی کرو جس طرح آج جسی اللہ دے گھر دے اندر جمع بیٹھے ہیں نا یا اللہ تیرے واسطے کیڑا مشکل ہے جنت اندر بھی اسی طرح ہی ملاقات کروا دے پائیو دعاواں کریا کرو اگر اللہ نو ادا پسند آ جائے تب بھی بیڑا پار ہے دعا پسند آ جائے تب بھی بیڑا پار ہے میرا اللہ تے متلاشی رہندا ہے ہر وقت کہ مینوں کو بندے دی ادا چنگی لگے میں آسمانہ تے بہ کے فرشتیاں نو گواہ بنا کے کہہ دیا فرشتو گواہ ہو جاؤ فلاں محمد دے غلام نو جنت پکی عطا فرما دیتی رب دے ہمیشہ اصطلاح اندر رہندا ہے تو بھائی عبدالرزاق صاحب نے میرے ذمہ جو موضوع لگایا ہے وہ ہے فکر آخرت دے حوالے نال آخرت دی فکر کرنی اسی آخرت دی فکر کرانگے دنیا چ رہ کے جدو بندہ مر جاندہ پھر فکر کرن دی ضرورت ہے اوتے فکر کرانگے تو کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا میں قرآن پاک انشاءاللہ کثرت نال تو آڑے سامنے پڑھاں گا اللہ دے پیغمبر دیاں کئی ایک حدیثہ تو آڑے سامنے پڑھاں گا اور یہ دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ جو حق سچ بیان کرن دی توفیق دینا اللہ اندے تے عمل دی بھی توفیق عطا فرما دے بات علم دی نہیں ہے بات عمل دی ہے علم بہت زیادہ ہے ایٹ پٹو بھی مفتی نکل آنگے ہر گھر دے اندر مفتی ہے وہ ہے کہ نہیں بولنا تے صحیح ہر بندہ ہی مفتی ہے ایک پوئٹ پٹو کئی مفتی لب جان گے اللہ جاندہ میں کئی ایسے بندے ویکھے نے اللہ دی قسم انہوں نے کلمے دا ترجمہ نہیں آندہ مولویاں نال ٹھائی لا لیندے نے پنگا لے لیندے نے نہیں جی مولوی صاحب تو جھوٹا ہے اور بھائی رب دا قرآن سچا ہے محمد دا فرمان سچا ہے باقی ہر شاہی جھوٹی ہے تو میں قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے اس آیت اندر مالک کائنات نے سانو پتہ کی کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو تسی دوڑو چھپ جاؤ موت خوف کھاؤ گھبراؤ بڑے بڑے قلعے بناؤ بڑے بڑے محل تعمیر کر لو لوہے دیاں دیواراں کھڑیاں کر لو اور کائنات دے کافروں مسلمانوں اپنیوں بیگانیوں چھوٹیوں بڑیوں ولیوں گناہگاروں کوئی بھی شخص ہے جس شخص نو اللہ نے پیدا کیتا کلا انسان نہیں بلکہ اس اللہ دی دھرتی تے جو چیز ہے مارز وجود اندر آئی میرے اللہ نے پیدا فرمایا ہر اس چیز نو میرے اللہ نے موت دا پیغام سنا دیتا پیغام دے دیتا قرآن دے ذریعے اپنے پیغمبران دے ذریعے اپنے رسولان دے ذریعے اپنے برگزیدہ بندیاں دے ذریعے اللہ نے فرمایا پوری کائنات دے حکماء پوری کائنات دے ڈاکٹر پوری کائنات دے حکیم پوری کائنات دے طبیب سارے بھی رل جاننا جدو بندے دی موت دا وقت آ جائے پوری دنیا رل کے انہوں موت دے شکنجے تو نہیں بچا سکتے یہ رب دا چیلنج ہے یہ رب دا آرڈر ہے توجہ کیجئے سب تو پہلے آپ اس دنیا دی گال کریے جس دنیا تے اللہ نے مینو تینو پیدا کیتا ہے دنیا کیا چیز ہے دنیا دی اوقات کیا ہے اس دنیا دی ویلیو کیا ہے اس دنیا دی اتھارٹی کیا ہے اس دنیا دا بذات خود اپنا سٹیٹس کیا ہے توجہ کیجئے اللہ دے محبوب جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ بھئی تسی نا میرے والے ویکھو میں تواڈے والے ویکھاں, مزہ پھر ہی آئے گا انشاءاللہ گل کرن دا. کوئی بھائی تھلے تون کرن دی کوشش نہ کرے. توجہ میرے والے, اللہ دے محبوب علیہ السلام دا گزر ایک پانی والی جگہ تو ہے, پانی بہت زیادہ, اللہ دے رسول ہوتے رک گئے. جدو رکے نال اللہ دے نبی دے صحابہ نے, نبی دے ساتھی نے, اللہ دے نبی نے اس پانی دے اندر نہ انج کر کے ہاتھ داخل کیتا. کی داخل کیتا؟ جڑا نہ بولے اللہ کر کے ان دی سم ہی بند ہو جائے. بولو تو تسی سمہ نہ آج بند کروا لیا جی. ہو سکتا تاک رات تے کئیاں نو نیندر نہیں ہے گی آج رات نو اگر سم بند ہوگی تے بولو ماشاءاللہ. نبی پاک نے ہاتھ کتے داخل کیتا؟ نہیں بولے. کتے داخل کیتا؟ پانی دے وچ, اور ہاتھ باہر کڈ لیا. نبی پاک نے صحابہ نو پوچھیا, میرے صحابہ اے جڑا میں اپنا ہاتھ پانی دے وچ داخل کیتا اے ہاتھ دے نال کتنا کو پانی واپس آیا ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی ہاتھ تے خالی آیا ہے, چند قطرے لگے نے وہ بھی واپس چلے گئے. نبی پاک نے اپنی انج انگلی لٹکا لی, فرمایا انگلی دے نال کوئی پانی لگا ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی ایک قطرہ ہے, ایک قطرہ ہے. فرمایا میرے صحابہ جڑا قطرہ ہے نا انگلی دے نال لگا ہے, اتنا بڑا پانی ہے, اس اتنے بڑے پانی دے سامنے ایک قطرے دی کوئی ویلیو ہے؟ تسی بولو بھی کوئی ویلیو ہے؟ ایک بہت بڑا سمندر ہوئے پانی دا تے ایک قطرہ ہوئے, سمندر دا تے ایک قطرے دا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا دنیا تے آخرت دی مثال بالکل انج ہے. دنیا ایک قطرہ ہے تے آخرت سمندر ہے. پتہ لگا کہ آخرت دے مقابلے دے اندر دنیا دی کوئی ویلیو, جویں سمندر دے سامنے ایک قطرے دی کوئی ویلیو نہیں ہے, آخرت اللہ بھی ہاں آخرت دے مقابلے جس دنیا دی کوئی ویلیو نہیں ہے. جس دنیا تے اسی پکے مکان بنا لے, ڈیلنگا شروع کر دیتیاں, کنجر خانے شروع کر دیتے, شادی دے موقع تے خسرے شروع کر دیتے, گلوکار منگوانا شروع کر دیتے, نچن ٹپن والے شروع کر دیتے, اور جس دنیا تے رہ کے پیغمبر دی سنت دا قتل عام کر دیتا, اور جس اللہ دی زمین تے رہ کے بوڑھے والدین دی نافرمانی شروع کر دی, اور جس اللہ دی زمین تے رہ کے ساری زندگی بے نماز بن کے گزار دیتی, اور جس اللہ دی زمین تے رہ کے سودی کاروبار کر کے آپ نے اللہ اور اللہ دے محبوب نبی دے نال اعلان جنگ شروع کر دیتا, اور جس اللہ دی زمین تے رہ کے گھمنڈ, ایٹیٹیوڈ, تکبر شروع کر دیتا, اور جس اللہ دی زمین تے رہ کے غریباں, مسکیناں, بیوہ غرباء نے مال ضبط کر انہاں تے ظلم و ستم شروع کر دیتا. اے ظالمہ اے دنیا نہ میری ہے نہ تیری ہے, اے تے اپنے آپ دی نہیں ہے. اللہ دی قسمیں بڑے بڑے آئے چلے گئے, اس دنیا نے کسے نال وفا نہ کیتی. اور یارو میں تو انہوں ایک گال پوچھنا, جواب ایمانی قرآنی دیا جے. ایک بندہ 2 کروڑ لگا کے اپنا مکان بناندہ ہے, شاندار ماربل لگائے گا, بڑی اعلیٰ قسم دی ٹائل لگائے گا, بڑے اعلیٰ قسم دے لکڑی دے دروازے بنائے گا, گرمیاں دے موسم دے اندر او بندہ گیزر لگوائے گا, سردیاں دے موسم دے اندر گیزر اور گرمیاں دے موسم اندر ایسی, بڑا خرچہ کردہ ہے. اچھا جدو مر جائے گا ایمانی قرآنی دسیا جے او 2 کروڑ جڑا لایا ان دے جو ایک ٹھیپا بھی بندے نال وفا کرے گا؟ نہیں بول دے کرے گا. ایک چوانی بھی وفا کرے گی. اے دنیا کسے نال وفا کر دی, اتھے بڑے بڑے آئی چلے گئے. اب اللہ نے سانو کی حکم دیتا, آئیے ذرا قرآن سنیے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ نے قرآن نازل فرمایا. پیارے بھائیو سب تو پہلے میں اللہ دا قرآن 4 آیات تواڈے سامنے پڑھ لگا وا. 4 آیات قرآن دیا 4 ایتاں پڑھاں گا تے انہاں دا تواڈے سامنے تذکرہ کراں گا. پھر اس تو بعد اللہ دے پیغمبر دیا 3 حدیثاں پڑھاں گا تے 2 واقعہ بیان کراں گا تے اپنی گل مکا دیاں گا.
توجہ کرنا درات زی وقار اللہ دے قرآن دا پہلا مقام ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی فرما رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں کل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات دے لوگوں میرا پیغمبر تہانوں اعلان کر رہے آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر جی ان اپنی امتیاں نو اعلان کر دیں گے ہر چھوٹے بڑے نو اعلان کر دیں گے اللہ جی کی اعلان کرا فرمایا ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر انہاں نو کہہ دیو کہ تسی لگاؤ دوڑ خوف کرو موتوں جتنی مردی تڑکی لگاؤ دائیں جاؤ بائیں جاؤ آگے جاؤ پیچھے جاؤ مشرق اندر جاؤ مغرب اندر جاؤ شمال اندر جاؤ جنوب اندر جاؤ فضاوات اندر جاؤ یا زمین دے تھلے چلے جاؤ جہازات جاؤ یا سمندرات دے اندر چلے جاؤ مکانات اندر جاؤ کوٹھیاں دے اندر یا ککھاں دیا کلیاں دے اندر چلے جاؤ اللہ فرماتے ہیں ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں جب موت کا وقت آ گیا ہے پھر انتظار نہیں موت ملاقات کر کے رہے گی ہے ماں کھڑی ہے بچہ معصوم ہے ماں دی چھاتی دے نال لگ کے دودھ پی رہے آئے ہیں موت نہیں ویکھے گی بچہ معصوم چند دن دائے ہیں چلو ماں دا دودھ تے رج کے پی لے ہیں اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ دودھ پین دا ٹائم نہیں دیتا جائے گا موت آ جائے گی روح قبض کر لے گی نوجوانہ ایک بندہ مسلح تے کھڑائے ہیں 4 رکعتاں پڑھنیاں نے 3 پڑھ لیاں آخری رکعت رہ گئی ہے لیکن موت کا وقت آ گیا ہے اللہ فرماتے ہیں موت نہیں ویکھے گی 3 پڑھ لیاں تے چوتھی بھی پڑھ لے فرمایا نہیں فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ موت تینوں آ کے قبض کر لے گی کائنات دے لوگوں اگلی بات تے توجہ کرنا ہے ایک بندہ اذان دیتی جا رہے ہیں تیرے چیچا وطنی دے علاقے دے اندر ایک ساڑھے بہت بڑے شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ الحدیث قاری عبدالاکبر صاحب انہاں دے بیٹے قاری خبیب صاحب نے میرے کلاس فیلو نے میرے دوست نے انہاں دے باپ دی موت کیویں آئی نوجوانہ اللہ دا ولی ہے اللہ دا بہت بڑا کرگزیدہ بندہ ہے اللہ دے کر دے اندر آیا آگے اذان شروع کر دیتی ہے پہلا جملہ بولے اللہ اکبر پھر دوسرا جملہ بولے آئے ہیں اللہ اکبر تیسرا جملہ بولے آئے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ پھر چوتھا 5واں جملہ بولے آئے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ ایک دفعہ کے آئے ہیں اگلا جملہ کہنے لگا اچانک زمین تے بیٹھ گیا جب بیٹھے تے اچانک لیٹ گیا جب لیٹے تے اللہ نو پیارا ہو گیا کائنات دے لوگوں کتنی عظمت والی موت ہے اللہ نہیں ویکھدا کہ میرا بندہ میری اذان پڑھ رہے آئے ہیں چلو اذان تے مکمل ہو جائے گا نانا جوانوں اے ہوئی تھی رب دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرماتے نے فَإِنَّهُ ملاقیکم فرمایا کائنات دے لوگوں جب وقت آ گیا تے بولو پھر مہلت مل دی اور پھر مہلت مل دی پھر مہلت نہیں لبے گی چاہے جو مرضی کر لے اللہ دی قسم ہے اگر تیری موت دا وقت آ جائے نا تو چاہے نا میں کروڑ دے دیا تے 1 منٹ ٹائم مل جائے تیرا کروڑ اللہ دا فرشتہ ٹھوکر تے مار دے گا تینوں 1 سیکنڈ اگے مہلت نہیں دے گا اور اللہ دے پیارے پیغمبر دا آخری بیٹا جن دا نام ابراہیم کا رضی اللہ تعالی سارے بولو 17 مہینے عمر ہے پیغمبر دے آخری بیٹے دی اور اللہ دے پیغمبر دے ہاتھ دے اندر ہے اوہ نبی دے ہاتھ دے اندر جان دے گیا پیغمبر دا صاحبزادہ فرشتے نے اتنا بھی انتظار نہیں کیتا بھئی اللہ دے پیغمبر دے ہاتھ جو اللہ دے پیغمبر دا بیٹا جا رہے ہیں تے لے کے کون جا رہے ہیں تے بولو نبی اپنے بیٹے نے واپس بلا سکیا تے میری تیری کیا اوقات ہے میری تیری حیثیت کیا ہے
او کائنات دے لوگوں نوجوانوں توجہ کرنا، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن اللہ دے نبی جا رہے نے انج کر کے مکے دے چوک دے اندر سامنے ایک بکری دا بچہ مریا ویکھیا میرے نبی نے تے نال ساتھی نے میرے پیغمبر دے اللہ دے نبی فرماندے نے میرے صحابیوں کون لے گا اس بچے مرے بچے نو؟ صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی اسی تے بچہ نہیں لینا، مرے آئے مردارے بواری کون لے گا اللہ دے نبی؟ اللہ دے نبی فرماندے نے نہیں یار کون جڑا پیسے خرچ کے اس مردہ بچے نو لے گا؟ صحابہ کہندے نے اللہ دے پیغمبر اسی نہیں لینا کیونکہ مردہ ہے بواری ہے گندہ ہے مر گیا ہے بیکار زائیں۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جویں تہاڈی نظر اندر اس بچے مرے دی کوئی ویلیو نہیں، اللہ دی نظر دے اندر اس طرح اس دنیا دی کوئی ویلیو نہیں۔ جویں تسی بچہ لینا پسند نہیں کر دے اللہ انج سے طرح اس دنیا دا کوئی مقام نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اس دنیا تے جڑا بھی آیا ہے جان واسطے آیا ہے، شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے، فرمایا کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے، ہاں کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے، ایتا دنیا آنی جانی ایتے بیٹھ صدا نہیں رہنا ہے، ایتھو ایک دن چلنا پینا ہے، تیری ڈور عمر دی ٹوٹ جانی نہ ایویں ٹر پھر وقت گواہ بندے آئے۔ میرے نوجوانوں توجہ کرنا ہے، یہ تے رب دے قرآن دا پہلا فیصلہ ہے کہ ہر موت نے یعنی ہر جان نو موت نے ملاقات کرنی ہے۔ آئی اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کائنات دے لوگوں ہر چیز فنا ہو جائے گی ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی ہے، اگر باقی کوئی ذات رہے گی تو اس ذات دا نام اللہ ہے۔ اندر نام کیے باقی صرف اللہ دی ذات ہے، اللہ دا نام باقی رہ جائے گا، زمین ختم ہو جان گیا، آسمان ختم ہو جان گے، چاند ستارے زمین تے گر جان گے، پہاڑ روئی دی طرح اٹھتے نظر آن گے، سمندر ختم ہو جان گے۔ کائنات دے لوگوں میں تے اللہ دے پیغمبر دی حدیث پڑھی ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا جڑیاں مسجد والیاں جگہ نے اللہ انہاں نو اٹھائے گا تے رب دی جنت اندر شامل فرما دے گا۔ اندازہ لگاؤ جس مسجد اندر اسی بیٹھے ہیں باقی جگہ اتھی رہ جائے گی، مسجد والی جگہ اتھی رہے گی۔ بولو نا یار، میں نہیں کہہ رہے، نبی پاک نے فرمایا مسجد والی جگہ دنیا چ رہے گی۔ کئی بندے پریشان ہیں، بولو تے صحیح یار، دنیا چ مسجد رہے گی نہیں رہے گی، کدھے جائے گی؟ رب دی جنت اندر جائے گی۔ تے اندازہ لگاؤ نا جڑا بندہ اس جگہ تے بیٹھدا ہے، پیار کردا ہے، محبت کردا ہے، اس جگہ نو آباد کردا ہے، مسجد دا خیال کردا ہے، رجلان معلق بالمسجد، اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ مسجد نال پیار کردا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے گا، اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے گا۔ نوجوانہ ایمانداری نال داسے میرے برادری میرے اوٹ برادری دے ویرے آوے دس کب تک بے نماز بن کے رہے گا، کب تک اللہ دے کر تو دور رہے گا؟ اور یار انہ ہی سوچ لے اگر مسجدہ رب دی جنت اندر جان گیا، اگر اسی اس جگہ نال پیار کیتا پکی گالے اسی بھی نال ہی جاواں گے، کہو انشاءاللہ اسی بھی کتے جاواں گے۔ او یار رب جگہ نو جنت اندر بھیج دے گا تے کملیا تو اے جگہ نال پیار کردا ہے تے تو ایڈا رب نو بے وفا سمجھے، کیا رب تینوں جنت نہیں بھیجے گا؟
لیکن پیار کر تو صحیح یار ہوئے اللہ دے گھر وا لا تے صحیح ہوئے اللہ دے گھر نو آباد کرتے صحیح تینوں کنجرے نچان تو علاوہ کوئی کام ہی نہیں رہ گیا تینوں ڈیلنگ کرن تو علاوہ کوئی کام ہی نہیں رہ گیا وہ کیڑے کماں چ پے گئے ہوئے یار وہ کیڑے پیاسے پے گئے ہوئے اور جدو ڈیلنگ نہیں سی شروع ہوئی دسو ادو اللہ سانو روٹیاں نہیں سی دے رہا اور کیڑے ساڈے بابے دادے نے ڈیلنگ کیتی ہے یار بیٹھے تے نہیں ڈیلر دے بیٹھے نے تے بیٹھے رہنے مینوں کی میں ڈرنا وا میں تے حق گل کر رہا ناراض نہ ہو جے میرے میں تہاڈا بھائی ہاں غصہ نہ کریا جے میں میاں چنو مرکزی مسجد دے اندر اڈا نہ میرا جمعہ لے لیا کہندے قاری صاحب جمعہ پڑھاؤ انہوں نے بڑے اشتہار بڑیاں فلیکساں میں میرے قاری صاحب نے کہا قاری صاحب ان الحلال و ان الحرام بین ان الحلال بین و ان الحرام کہندے قاری صاحب تسی حلال اور حرام بیان کرنا اچھا موضوع مینوں دتا جے حلال اور تو دوستو ڈیلنگ چھڑی جا سکتی پھر تے ڈیلنگ نے دے وچ آنا ہی آنا ہے کیونکہ حرام ہے وہ کہنے لگے قاری صاحب بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ان قیامت تے آئے گی تینوں ایتھے اسی نہیں بلاواں گے میں کہا نہ بلایا میں کہا میرے واسطے ہی بڑی فخر دی گل ہے میں اپنے بھائیوں نو حق بیان کر دیتا اوے حق تو بڑی کوئی بات ہے ایتھے تے نبیوں نے حق دی خاطر جاناں دے دتیاں ایتھے تے حضرت بلال نے حق دی خاطر وہ کولیاں تے لیٹ گئے تے اسی تانوں حق نہیں بیان کرنا بچ جاؤ پیارے بھائیو بچ جاؤ خطرناک انجام ہے اللہ دی قسم ہے بربادی ہے ہلاکت ہے تباہی ہے دنیا دیا چند دولت تو غلط طریقے نال کمانا کب تک کھا لیں گا کب تک کھا لیں گا اوے کوٹھیاں تے نال وفا نہیں کرن گیا اور جنہ پتراں دی خاطر حرام کمانا ہے اے تیرے پتر تیری قبر تے جا کے انہاں نوں دعا کرن دا ول نہیں آئے گا کہ باپ دی قبر میں جا کے مانگنا کیا ہے بچ جاؤ میرے پیارے بھائیو بچ جاؤ میں اللہ دا تانوں واسطہ دینا بچ جاؤ اللہ دی قسم آخرت بہت بری ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم اٹھائیے قرآن اللہ کہنا میرے بندے تینوں میں چھوٹی ری بھی اگر نعمت دیتی ہے نا تب تک تو رب دی جنت نہیں جائے گا جب تک میں اللہ تینوں سوال نہ کر لا اے رب نے تیری دولت دے حوالے نال تینوں سوال کر لیا دس تو تے جواب رب نو کی دیں گا اللہ نو کون سا منہ دکھائے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان و یبقا وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام فرمایا پوری کائنات نے ملیا میٹ ہو جانا ہے اگر اس اللہ دی زمین تے باقی نام رہے گا تے صرف کلے پروردگار دا رہے گا اللہ دا نام کلا رہے گا یہ دو مقام ہو گئے تیسرا مقام سنو اللہ قرآن کی کہہ رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ دا تیسرا مقام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو لفظ کلو دے اندر دنیا دی ہر جاندار چیز آ جائے گی اللہ فرماندے نے کلو نفس ذائقۃ الموت فرمایا ہر جاندار چیز نو موت آئے گی آگے اللہ فرماندے نے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فرمایا قیامت والے دن ہر جاندار چیز نو اگر نیکیاں کیتیاں نے تے میرا اللہ جزا دے گا اگر گناہ کیتے نے تے میرے اللہ سزا دے گا آگے اللہ فرماندے نے فمن زحزح عن النار فرمایا جڑا بندہ جہنم تو بچا لیا جائے گا فقد فاز فرمایا بندہ کامیاب ہو جائے گا کامران ہو جائے گا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور خالق کائنات نے فرمایا دنیا والوں مسلمانوں میرے پیغمبر دے غلاموں یہ جڑی دنیا عارضی ہے آج نہیں تے کل ختم ہو جائے گی آئیے توجہ کیجئے اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے فرمایا کائنات دے لوگوں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ مہلت دی گنجائش نہیں ہے، مزید ٹائم دین دی گنجائش نہیں ہے، منٹ سیکنڈ دی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ فرماندے نے جب وقت آ گیا پھر انتظار نہیں ہے۔ ہاؤ کائنات دے لوگوں اللہ دا قرآن 4 جگہ تے موت دا تذکرہ کرتا ہے، لیکن اس بات نو یاد رکھیا جی ہر جگہ تے اللہ دی موت دا تذکرہ کرن دا انداز مختلف ہے۔ آئیے حدیث سنو میرے پاک پیغمبر دی ہے، پہلے نمبر تے حدیث ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، فرمایا کائنات دے لوگوں دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے تے کافر واسطے اللہ نے دنیا جنت بنا دیتی ہے۔ مومن واسطے قید خانہ کیوں ہے بلا پتہ ہے؟ فرمایا دنیا سجن المؤمن، بڑی پیاری حدیث ہے، فرمایا مومن واسطے دنیا قید خانہ ہے۔ مومن واسطے دنیا کیا معنی؟ اس حدیث دا معنی کیا ہے؟ فرمایا جڑا مومن ہے دنیا دے اندر پیر بھی رکھے گا تے ویکھ ویکھ کے رکھے گا، آنکھ دی حفاظت کرے گا، مومن زنا نہیں کرے گا، مومن بدکاری نہیں کرے گا، مومن ڈاکہ نہیں مارے گا، مومن کسی دا گریبان نہیں پکڑے گا، مومن سودی کاروبار نہیں کرے گا، مومن چوریاں ڈکیٹیاں نہیں کرے گا۔ فرمایا اے دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے تے کافر واسطے جنت ہے۔ کافر بدماشی کرے، کافر عیاشی کرے، کافر زنا کرے، کافر بدکاری کرے، کافر قتل و غارت کرے، کافر شرک کرے، کافر کائنات دے لوگوں گاندا پیشاب پیے، 33 کروڑ بتاں دی پوجا کرے، قبراں دا مجاور بن جائے، مورتیاں نو اپنا خدا سمجھ لے۔ اللہ فرماندے نہ بے ایمانہ دی دنیا ہی جنت ہے، آخرت انہاں واسطے ڈائریکٹ جہنم ہے۔ آخرت انہاں واسطے ڈائریکٹ جہنم ہے۔ تے مومنو تسی دنیا ویک ویک کے گزار لو، میں اللہ تانوں اپنی جنت دے دیاں گا، میں اپنی جنت دے دیاں گا، لیکن دنیا گزار کر سکون دی کاٹ لو۔ آئی حضرات عزیز وقارے دی پہلی حدیث دوسری حدیث ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، بڑی پیاری حدیث ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، فرمایا جڑی دنیا نے کھیتی ہے، دنیا نو اللہ دے نبی نے کھیتی کیا ہے، بولو کی کیا ہے؟ سارے بولو اللہ دے نبی نے کھیتی کیا۔ کھیتی پتہ کیوں کیا؟ کھیتی دی ایک صفت ہوندی ہے زمین دی کہ جو بیجو گے او ہوئی کٹو گے، ہنجی گالا نا، کنک بیجو گے تے اللہ فصل دیندہ ہے نا، اور زمیندارہ بولو دیندہ ہے نا اللہ، مکئی کٹو گے تے اللہ دے گا نا، گنے کٹو گے تے اللہ کماد بھی دے گا نا، جو بیجو گے اللہ تو انو دے گا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، فرمایا مومنو تو ہاٹی کھیتی زمین دنیا ہے، اس دنیا دے اندر جو نیکی کرے گا اس نیکی دی فصل اللہ تینو آخرت اندر دے گا۔ نماز دنیا جو پڑھے گا تے صلہ اللہ آخرت اندر دے گا، تہجد دنیا دے اندر پڑھے صلہ اللہ آخرت اندر دے گا، روزے ایتھے رکھے تے جزائے دی بولو جزائے دی آخرت اندر لب جائے گی، دنیا دے اندر صدقہ کر گئے جزا آخرت اندر لب جائے گی، دنیا جا حج کر جنت آخرت لب جائے گی، عمرہ کر جزا دنوا کوئی بھی نیکی ہے، نیکیاں دنیا جو تو کر لے اپنی فصل تیار کر لے اور بھی بوجھ لے، جب تو قیامت دا دن ہوئے گا نا اے دنیا دے اندر نیکیاں دے عمرہ حج زکاة عشر اور بڑے تو بڑا صدقہ مسجدہ بنانا، بیوہ یتیمہ غریبہ مسکینہ نیکیاں کیتیاں، اللہ کہتا دنیا جو تو نیکیاں دے بیج بولے آخرت اندر اے بیجاں دی فصل تینو جنت دی شکل اندر میں اللہ دے دیاں گا۔ دنیا دے اندر بیج بولے دنیا چ نیکی کر رہا تینو جنت لب جائے گی، تے اگر دنیا چسی کوئی بھی بوجھیا ہی نہ آئے تے بولو جنت لب جائے گی۔ اور یار ایک کیڑا زمیندار ہے، کوئی ایڈا بے عقلا زمیندار نہیں ہوندا کلا ہل چلائے سہاگا چلائے پانی لا کے گھر نو واپس کدی انج ویکھے اور بی سٹے گا کہ نہیں سٹے گا؟ بی سٹنا شرط ہے،
بیس اٹھنا تیرا کم ہے، انہوں پھل پھل لانا میرے اللہ دا کم ہے۔ اوہ نماز والا بیتے بولے، ظالمہ داڑھی والا عمل تے اختیار کر لے، سجدے والا بیجتے بولے، اگر تو کچھ بیجیے ہی نہیں ہے تو تینوں کیڑے منہ تو تے جا کے فضل لائیں گا، کیڑے منہ تو کاشتکاری کریں گا۔ آئی حضرات زی وقار توجہ کیجئے، دو حدیثہ تیسری تے غور کرنا۔ اللہ دی پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الدنیا کا انکا غریب حوابر السبیل، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ دی پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن لیٹے نے تشریف فرمانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور دی بنی ہوئی ایک چار پائی تے لیٹے نے، تے نبی پاک بیدار ہوئے، تے نبی پاک دیا پھلا جیسے جسم تے سلوٹا پہ گئیاں۔ صحابی کہندہ اللہ دے نبی جی کیسر و کسرا دے بادشاہ دے بڑے شاندار محلات نے، تے تسی نبیان دے امام ہو، تسی نبیان دے سردار ہو، اللہ دے پیغمبر جی میں دوڑ کے جانا تواڈے واسطے گدا لے کے آ جانا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ صحابی کہنے لگا اللہ دے نبی جی دنیا دے کافر اللہ تو اللہ محلات دے اندر شاہی محلات، شاہی لباس، شاہی تختہ دے بیٹھن والے ہیں، اعلیٰ ترین سواریاں دے بیٹھن والے ہیں۔ صحابی کہنے لگا اللہ دے پیغمبر تسی نبیان دے سردار ہو، پوری کائنات دے بادشاہ دے بادشاہ ہو، اللہ دے نبی جی تو آٹے واسطے گدہ لے آنے تاکہ تسی اسے گدے تے حرام فرماؤ۔ کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر نے کی فرمایا میرے صحابی الدنیا کا انکا غریب حوابر السبیل، فرمایا میرے صحابی کیڑے حرام دیا گلہ کرنا ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، ہو سکتا اگلی رات لبے کے نہ لبے گے، ہو سکتا اگلی نماز لبے یا نہ لبے گے، ہو سکتا اگلا سورج چڑھنا سا ویکھیے کہ نہ ویکھیے گے، ہو سکتا اگلے دن دی دوپہر اسی ویکھیے یا نہ ویکھیے گے، ہو سکتا اگلے دن دا کھانا نصیب ہوئی یا نہ ہوئے گے۔ کائنات دے لوگوں اور جس پیغمبر دا میں کلمہ پڑھے آئے وہ پیغمبر اتنی عارضی زندگی گزار رہے آئے، اس پیغمبر نو دنیا نو مسافر خانہ کی جا رہے ہیں، تے آخرت نو اللہ دے پیغمبر نے ہمیشگی والی زندگی قرار دے دیتا ہے۔ ہاؤ کائنات دے لوگوں توجہ کیجئے غور کیجئے، یہ ہوئی بات میرے پیغمبر فرما رہے ہیں الدنیا کا انکا غریب حوابر السبیل، فرمایا میرے امتی انج دنیا کے اندر زندگی گزار ہے جو ایک مسافر زندگی گزاریا کرتا ہے۔ کائنات دے لوگوں میں اپنی گل کرنا تو ہاٹی گل کرنا مانگا، دیکھو نا میں لاہور تو تواڈے علاقے دے اندر آیا ہوں، چند گھنٹے تواڈے کول رہواں گا، تقریر کراں گا واپس چلا جاواں گا، میں ایتھے رہن واسطے تے نہیں آیا کیونکہ میرا گھر لاہور دے اندر ہے۔ پیارے بھائیو جویں میں مسافر چند دیر واسطے تواڈے کول آیا تے واپس جانا ہی جانا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا میرے امتیو اے دنیا بھی مسافر خانہ ہے، جیڑا آئے گا او واپس بھی، اب بولو جیڑا آئے گا واپس بھی جائے گا، جیڑا آئے گا وہ واپس بھی جائے گا، لیان والا بھی اللہ دلی جان والا بھی، صدقے جاواں قربان جاواں ہے۔ یہ تے بڑی پیاری گل ہے، ایک شاعر نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، صدقے جاواں قربان جاواں ہے۔ کرن والا کی کہندا ہے کہ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے، اور جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، اور جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی
مٹی میں سب سمائے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ اور اگلا بڑا پیارا جملہ، یہ اونچے اونچے محل کچھ کام کے نہیں ہے۔ پچھلے دن آج میں نا چنگ دے اندر گیا، میرے بھائیوں نے دسیا کہندے گھر صاحب ایک بندے نے بڑا پیارا محل بنایا، بڑا پیارا شاندار محل بنایا، لکھاں کروڑا روپے انہیں لگایا، پوری مکمل تیاری ہو گئی، مکمل افتتاح ہونے لگا، بڑے بڑے ایم پی ایم این نے بلا لے، سارے آگے وہ جڑا مکان دا مالک ہوندا ایک پیر اندر ایک بار ہیڈ اٹیک ہوئے اتھے فوت ہو گئے۔ اپنے محلہ چوننا بھی نصیب ہے، اب بولو اپنے محلہ چوننا بھی نصیب ہے۔ تسی ایڈی لمبی امید لگا کے بیٹھ گئے، ایڈیاں لمبیاں سوچا، ایڈیاں لمبی امیداں۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ تو انہوں پتہ ہے کہ موت کتنی قریب ہے۔ ایک صحابی کہنے لگا اللہ دے نبی سانو تینجے لگتا ہے جی میں آج زندہ ہو سکتا کل نہ زندہ ہوئیے۔ دوسرا صحابی کہنے لگا اللہ دے نبی انجے لگتا ہے جی میں ایک ٹائم دا کھانا کھاتا ہوئے تو شاید اگلا نصیب نہ ہوئے۔ تیسرا صحابی کہنے لگا اللہ دے نبی سانو انجے لگتا ہے جی میں ایک نماز پڑھیے تو شاید اگلی پڑھنا نصیب ہے۔ اللہ دے نبی فرمانے تسی بڑی دور دیاں گلاں کر رہے ہو، اگر میں رب دے نبی کو صحیح پوچھو تو حقیقت ہے کہ موت اتنی قریب ہے ایک ساں آئے تے اگلے دے انتظار نہ کر اللہ کو پہنچ جائیں۔ کیوں بھی واقعہ نے گل ہے کہ نہیں؟ بولو بھی ہے کہ نہیں گل؟ یہ حقیقت ہے، اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ایک وقت ایک سایہ ہو سکتا اگلا ساں آوے نہ آوے، مرضی تو رب دی ہے نا۔ آئی حضرات تزی وقار غور کیجئے، توجہ کیجئے، اس بات دا میں ذکر کرنے لگا ہوں، غور کرنا اللہ دا قرآن کی کہہ رہے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ آؤ ذرا لگ دے ہاتھ میں تو ایک واقعہ ہے، اللہ دے پیغمبر دے صحابی دا سنا دیا ہے۔ سیدنا فاروق، اے آخری واقعہ ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت حکمران نے مسلمان دے خلیفۃ المسلمین نے 22.5 لاکھ مربع میل دے حکمران نے جس ملک اندر جانتے نے اللہ ملک کی فتح عطا کر دیندہ ہے، اور میرے فاروق نے جس گلی دے اندر گزر جان شیطان بھی رستہ چھاڑ جائے، اللہ دے نبی نے بشارت دی دیا، فرمایا کائنات دے لوگوں سیدنا فاروق میرا جنتی شہزادہ ہے، رب دی جنت دا مہمان ہے۔ اللہ دے نبی نے بڑیاں بڑیاں بشارتاں سنائیاں، جتنا حضرت عمر دی حکومت دے اندر اللہ دے دین دا کام ہویا کسی حکومت اندر نظر نہیں آ رہا ہے، بہادر غیرت مند جرت مند حکمران نے میرے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے ایک دن اعلان کیتا، توجہ ہے نا ماشاءاللہ، انہاں نے ایک دن اعلان کیتا، اے گل بڑی پیاری ہے، اگر تسی گل سمجھ جاؤ گے نا انشاءاللہ میرے پورا یقین ہے تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ نے سانو بڑے ملک فتح کر دیتے ہیں، بڑے ملک ساڈے کو لا گئے، اور پتہ ہے نا جڑا ملک مسلمانوں نے ملدا اس ملک دا خزانہ کنوں نے ملدا ہے؟ کوئی ہو بھی مسلمانوں نہیں لبدا ہے نا، اگر ملک لب گیا تے خزانہ بھی بڑے سست بیٹھے ہو تسی انجے بیٹھے جی میں تو انہوں کسی شاید پتہ ہی نہیں ہوندا ہے۔ تُنے بولو ماشاءاللہ، تسی بولو کہ میں سمجھ آئے گی، تو انہوں کہا میری سمجھ آ رہی ہے۔ جیڑا ملک مسلمانوں ملے گا اس ملک دا خزانہ بھی یا انہوں کو نہیں رہ جائے گا۔ بڑے ملک فتح ہو گئے، ایران فتح، عراق فتح، شام فتح، قسطنطنیہ فتح، ترکی فتح، بڑے بڑے ملک ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ اللہ دی قسم جرت ماندی ایڈے سن جس ملک اندر جاندے سن وہ آپ ہی چابیاں دے چھڑ دے سن، خدا دا واسطہ ملک بھی لے جاؤ سانو بھی غلام بنا لو ساڈی جان چھڑ دیا جائے۔ ایسے غیرت مند سیدنا فاروق اعظم، تو انہوں پتہ نا جڑا فلسطین ہے بیت المقدس ہے اندے تے قبضہ سی عیسائیاں دا، کنہ دا سی؟ بولو سیدنا فاروق اعظم دے دور دے اندر جندے تے پرسو بھی انہاں ظالمہ اسرائیلیاں نے حملہ کیتا، بے ایمانہ نے دعویٰ بول دیتا، اوے ہر رب دے نبی دا قبلہ اول فلسطین ہے، مسجد اقصی ہے، حتیٰ کہ میرے پیغمبر نے بھی 17 مہینے اے بیت المقدس دی طرف منہ کر کے نماز ادا کی تھی ہے۔ کتنی دیر؟
17 مہینے. اچھا عیسائیاں کو ملک ہوئے سیدنا فاروق اعظم نے پتہ لگا ہے مسلمانہ دا قبلہ ہے, اندے تے عیسائیاں نے قبضہ کیتا. فرمایا چلیے کلے چل پہ نال ایک غلام لے لیا. فوج لئی, فوج نال لئی, کلے چل پہ سیدنا فاروق, کلے کلی جان. اندازہ لگا جے سیدنا فاروق اعظم دی بہادری دا, انہاں دی غیرت اور جرت دا اندازہ لگا. کلے چل پہ نال غلام ہے. ایک کپڑے دا سوٹ چک لے, ایک سواری, سواری ایک, فاروق اعظم 2, غلام 3, اے 3 چیزاں جا رہی ہیں. اچھا اللہ دا کرنا ایسا آیا, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پہلے آپ بیٹھ جان سواری تے, غلام لگام پکڑ کے چل دے. جدو غلام تھک جائے غلام نو اوپر بٹھا دیندے نے, آپ لگام پکڑ کے چلی جا رہے ہیں. اور کائنات اندر ایسا حکمران نظر آئے گا, کوئی مثال تے لے آؤ. ایتھے تے اللہ جاندہ ہے, ایک چھوٹا جا وزیر ساڑھے علاقے چاہ جائے پورے علاقے نو وقت پہ جاندہ ہے. روڈ بلاک کر سیاپا بیماری, کون جانے جو وزیر جاندے ہیں. ہو میرے پیارے بھائیو, گئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ رو. جدو کافران دی حدود آگی نا, اوتے جدو داخل ہوئے نا, اگے عیسائیاں دا ایک پوپ پادری, جی میں اپنے جو مولوی ہوندہ نا, بڑا شیخ اللہ دید ہے, مولوی ہوندہ, عالم ہوندہ. عیسائیاں جو پوپ پادری جڑا چوٹی دا عالم ہوندہ, انہوں پوپ پادری کہندے نے. اور پوپ پادری کولنا بیت المقدس دیا چابیاں نے. تے پوپ پادری جو بیٹھا ہے, اوتے عیسائی بیٹھے نے, اپنے مذہب دے مطابق عبادت کیتی جا رہے. فاروق اعظم آئے, جدو انہاں دی نظر پہ گی نا فاروق اعظم تے, اس وقت حالت ایسی کہ غلام سواری دے اوپر بیٹھا سی, تے سیدنا فاروق اعظم لگام پکڑ کے کچی زمین تے چلی جا رہے. پوپ پادری نے اپنے عیسائیوں نے بھیجا, پر پتہ کرو بندے کون نے. قریب گئے, پتہ کیتا, اے مسلمانہ دا حکمران ہے سیدنا فاروق اعظم. 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران آنڈے آئی. 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران آ رہی ہے, اور نال غلام ہے. اے جڑیاں صفتاں سننا, اے تورات, انجیل, زبور, پہلے صحائف انہاں دے اندر موجود سن. انہاں عیسائیوں نے کدھر پڑھ رکھیاں سن. انہوں نے فرمایا, عیسائیوں نے کیا, انہوں نے کیا جیڑا بندہ مسلمانہ دا حکمران اے بیت المقدس فتح کرے گا نا, ان دی نشانی ہوئے گی کہ او جدو بیت المقدس دے اندر قریب کر کے آئے گا نا, ان نے اپنی سواری تے غلام نو بٹھایا ہوئے گا, او آپ پوری کائنات مسلمانہ دا حکمران ہوئے گا, لگام پکڑ کے چلتا ہوئے گا. تے عیسائیوں تسی چوپ کر کے چابی دے دیا جے, ورنہ تو انہوں تھی لمحہ پا لے گا. تے عیسائیوں نے پتہ لگا نا, اے ہوئی آ گیا. تے حضرت عمر نے جان دیا کیا, چابیاں کیوں نہیں دیں دے, قبضہ کی دے. آنا چودھری صاحب ہے چابیاں پڑھو, تے ایسی انہیں نکل جانے. اللہ دی قسمیں چپ وٹ کے انہوں نے فاروق اعظم نے چابیاں دے دیتیاں. ایک قوم ہے, اے میرے پیغمبر دا غلام ہے سیدنا فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالی. گل کریا کرتے تھے کافر دے دلوں تے ایسا روب دبدبا اللہ جاری کر دیندا کہ کسی کافر دی جرت نہ پے محمد دے غلام نو بڑھ کے کوئی بات کر جائے. ایسی اللہ نے غیرت عطا فرمائی. اچھا سیدنا فاروق اعظم نے اعلان کر دیتا, بھئی اللہ نے ملک بڑے دے دیتے, تے انج کرو کہ جس ملک اندر جیڑا غریب بندہ ہے نا, اپنے گورنرانو, پوری کائنات دے گورنرانو, حضرت عمر نے اعلان کیتا کہ او گورنر اپنے علاقے دے غریب لوکاں دیاں فرشتاں میرے کول لے کے آن, انہاں دے نام لے کے لیاؤ, تاکہ اللہ نے سانو مال اتنا دے دیتا اے سارا غریباں ہی تقسیم کر دیتا جائے. گل سمجھ آگئی ہے نہیں کی, اعلان کر دیتا. اب حمس ایک علاقہ ہے, حمس ہے, ایک گل سمجھن والی ہے. حمس ہے, بولو کیڑا علاقہ, سارے بولو. حمس ایک علاقہ ہے, اس علاقے جو نا چند لوگ ہیں اللہ دے گھر دا عمرہ کرنے واسطے آئے. سیدنا فاروق اعظم نال ملاقات کی تھی. حضرت عمر کہنے لگے انہاں لوکاں نو, اوئے حمس دے باسی ہو, تواڈے علاقے جو غریب رہندے نے؟ کہنے لگے ہاں غریب رہندے نے. کہ انہاں دے نام لے کے میرے سامنے لے آؤ. اب حمس دے علاقے دا جڑا سیدنا فاروق اعظم نے گورنر مقرر کیتا سی, انہاں دا نام سی سعید بن عامر. کیا نام سی؟ سعید بن عامر. اس گورنر دا نام مقرر کر دیتا. اور جدو غریبان دی لسٹ آئی نا, تے حضرت عمر نام پڑھی آ رہے نے, حمس دا اے بھی غریب ہے, فلاں علاقے دا اے بھی غریب ہے, فلاں. جدو نام ہے نا سعید بن عامر دا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پریشان ہو گئے, بڑے پریشان ہو گئے.
حمز دے علاقے نو کہن لگے یارے سعید بن عامر کون ہے؟ اس علاقے دے لوگ کہن لگے امیر صاحب اے ساڈے علاقے دا گورنر ہے تے دا نام سعید بن عامر ہے۔ حضرت عمر زارو کی تانون لگے فرمایا ہوئے گورنر تے ہوئے غریب، بولو گل سمجھ آندی؟ پاکستان دا گورنر ہوئے تو تسی انہوں غریب مان لو گے؟ بولا تو صحیح ہے، آکو بولا تو صحیح ہے۔ پاکستان دا گورنر ہوئے اور غریب ہوئے دسو کون مننے گا؟ اللہ دی قسم وی کنالا دے اندر انہاں دے محل نظر آ رہے نے، وی کنالا دے اندر حویلیاں نظر آ رہی نے۔ پیارے بھائیو 10 ایکڑ دے اندر انہاں دیاں حویلیاں محلات نظر آ رہے نے۔ ایک اس علاقے دا گورنر ہوئے لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حیران ہو گئے، فرمایا گورنر ہے تے غریباں دی لسٹ اندر دا نام آ گیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا 1000 روپے کٹیا حمز دے لوکاں نو دیتا، فرمایا حمز دے باسیوں 1000 دینار سونے دا ہوندا ہے تے درہم چاندی دا ہوندا ہے، 1000 دینار سیدنا فاروق اعظم نے کٹیا، فرمایا حمز دے باسیوں اپنے گورنر نو جا کے میرا سلام پیش کر دیا جے تے میری طرفوں 1000 دینار گفٹ دے دیا جے۔ اللہ اکبر کبیرہ اے حمز دے لوگ واپس گئے، اپنے گورنر دا جا کے بوا کھڑکایا، جا کے کہنے لگے گورنر صاحب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تانوں اس پہلے نمبر تے سلام دیتا ہے تے دوسرے نمبر تے تانوں 1000 دینار دیتا ہے۔ حضرت سعید بن عامر نے انج کر کے اپنے ہاتھ دے اندر 1000 دینار پکڑے آگئے اور اپنی عورت نو بلایا، بیگم نو بلایا، توجہ کرنا نوجوان آگئے۔ حضرت سعید بن عامر کہنے لگے اللہ والیے میرے تے بہت بڑی آزمائش آ گئی ہے، اگر میرا ساتھ دے تے میرے پکا یقین رب میرے بھی جنت دے گا، اللہ تینوں بھی جنت دے گا، اس آزمائش تو نکل جائیے گا۔ ہو کہنے لگی اللہ دے بندے کیڑی آزمائش ہے؟ حضرت سعید بن عامر کہنے لگے پہلے میرے نال وعدہ کر پھر میں تینوں دساں گا اپنے تے کیڑی آزمائش آئی ہے۔ اس اللہ والی نے وعدہ کیتا، سیدنا سعید بن عامر کہنے لگے اللہ والیے میرا تیرا تے گزارا ہو رہا ہے، اللہ دا شکر ہے 1000 دینار مکے چو آیا ہے تے سیدنا فاروق اعظم پوری کائنات مسلمانہ دے امیر نے بھیجے آئے ہیں، میرے نال وعدہ کر ساتھ دے شام پہن تو پہلے اگر 1000 دینار غریبہ دے اندر تقسیم کر دیئے رب مینوں بھی جنت دے گا تے رب تینوں بھی جنت دے دے گا۔ میرے نال وعدہ کر، اس عورت نے وعدہ کیتا ہے، فرمایا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ پیارے بھائیوں آسمانہ دا سورج غروب نہیں ہویا ہے، 1000 آن والا گفٹ حضرت سیدنا سعید بن عامر نے غریبہ دے اندر تقسیم کر دیتا ہے۔ صدقے جاواں قربان جاواں، وقت گزردا رہا ہے۔ آخر ایک دفعہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی اس علاقے جو گزر ہویا، جب اس علاقے جو گزر ہویا نا تو سیدنا فاروق اعظم نے حمز دے لوگوں کو اکٹھا کیتا، فرمایا حمز دے باسیوں یہ جڑا میں تواڈے تے امیر مقرر کیتا ہے ہندے اندر کوئی غلطی تے نہیں، ہندے اندر کوئی سستی تے نہیں، اس دی طرف کوئی شکایات تے نہیں، ہندے تے کوئی گلہ اعتراض تے نہیں ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے ہاں امیر المؤمنین کھلی کچہری لگ گئی ہے۔ حضرت عمر گھوڑے تے سوار ہو کے آ گئے، حمز دے لوگ بھی ایک میدان اندر آ گئے، اس علاقے دا گورنر سعید بن عامر بھی آ گیا۔ حضرت عمر نے اوپن کچہری لگائی ہے، سوال کیتا حمز دے باسیوں میرا گورنر کیسا جا رہے ہیں؟ انہاں لوگوں نے 4 اعتراض اٹھائے ہیں، کہنے لگے مسلمانہ دے امیر سیدنا فاروق اعظم جی ہے جڑا ساڈے تے گورنر مقرر کیتا ہے، ان دے اندر 4 چیزاں پائیاں جاندیاں نے، 4 اعتراضات نے، 4 شکایتاں نے، اگر 4 کام دور کرے اسی ان دے تے راضی ہاں، اگر دور نہیں کردا اسی ان دے تے راضی نہیں ہاں۔ حضرت عمر حیران ہو گئے، سیدنا سعید بن عامر جڑے گورنر ہے وہ بھی حیران ہو گئے، فرمایا میرا علاقہ میرے لوگ اے میرے تے 4 شکایتاں لے کے آج مسلمانہ دے بڑے حکمران نو شکایتاں لگا رہے ہیں۔ کہنے لگے دسو کی شکایت ہے؟ پہلی شکایت ہے حمز دے لوگاں نے لائی، پتہ حضرت عمر رکی کے لگے، کہنے لگے پہلا گلہ اے وے
کہ اے جڑا ساڈا گورنر ہے اے تب تک ساڈے نال ملاقات نہیں کردا جب تک سورج نہ چڑھ جائے، سورج چڑھن تو بعد اے ساڈے نال ملاقات کردا ہے۔ لوگ کہنے لگے سانو ایندے تے اعتراض ہے، سانو ایندے تے کی ہے؟ گل سمجھ آ رہی؟ سانو ایندے تے کہنے لگے سانو ایندے تے اعتراض ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سعید بن عامر نو کیا، ہاں یار سعید ہے تو کیوں لیٹ ملنا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا سعید بن عامر نے رونا شروع کر دیتا، فرمایا امیر صاحب میں دسنا تے نہیں سی چاہندا مگر ہن دسنا ہی پے گا۔ پہلے تے پردہ پوشی دے اندر سی بات، راز اندر سی، مگر ہن اس راز تو پردہ اٹھانا ہی پے گا، چونکہ اعتراض قوم دائے تے جواب گورنر دے گا۔ ہن جواب مل لگا ہے۔ سیدنا سعید بن عامر کہنے لگے امیر صاحب کا لے گئے، میری ایک عورت ہے، کچھ میرے بچے نے، میری عورت بہت زیادہ بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، میں اندھا آپ ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں، اندھا علاج آپ کرنا، انہوں دوائی آپ دینا، میں سالن آپ بنانا، میں روٹیاں آپ بنانا، میں آٹا آپ گننا، انہا کام کردیاں میں آپ ناشتہ کرنا، اپنی عورت نو ناشتہ کرانا، اپنے بچیاں نو ناشتہ کرانا، ایک کام کردیاں ادھر آسمانہ دا سورج چاڑھاندا ہے، پھر میں فوراً وضو کرنا تے اشراق دیاں 2 رکعتاں یا اشراق دیاں 4 رکعتاں دا کرنا وانگ، اس تو بعد جا کے اس قوم دے نال ملاقات کرنا وانگ۔ سیدنا فاروق اعظم نے اور قوم دے لوگوں نے یہ بات سنی حیران ہو گئے، بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے ہائے ہائے سانو تے نہیں سی پتا، نوجوانہ گل نبی دے پیغمبر دی ہے، صحابی دی سنا رہے وانگ، موافقہ اج دے دور دا کری ہے، کون سا تیرے پاکستان دا گورنر ہے جڑا آٹا آپ گنے ہے؟ یار کون سا تیرے ملک دا گورنر ہے جڑا گھر دے اندر جھاڑو آپ پھیرے گا؟ کون سا تیرے ملک دا گورنر ہے جڑا کپڑے آپ دھوئے گا؟ کون سا تیرے ملک دا گورنر ہے جڑا بیوی دا ٹریٹمنٹ آپ کرے گا؟ اور دس دے صحیح تیرے ملک اندر کون سا ایسا گورنر ہے اللہ دی قسم ہے جڑا روٹیاں آپ پکاندا نظر آئے گا؟ اوے تے چپڑاسیاں دیاں لائناں لگیاں نے گا، تے نوکر چاکراں دیاں لائناں لگیاں نے گا۔ ہائے میں قربان جاواں گا اپنے پیغمبر دے صحابہ تو ہے گورنر صفائی آپ کردا ہے گورنر آٹا آپ گندا ہے گورنر گھر دا سالن آپ پکا رہے ہے گورنر بیگم دا علاج آپ کر رہے ہے گورنر کپڑے آپ دھو رہے، کیوں؟ انہاں صحابہ نو پتہ سی کہ دنیا عارضی ہے تے اگے جا کے اللہ جنت دے دے گا، دنیا عارضی ہے اگے رب جنت دے دے گا۔ توجہ کرنا، لوگوں نے دوسرا اعتراض اٹھایا، دوسرا اعتراض بڑا خطرناک ہے، کہنے لگے امیر صاحب سیدنا فاروق اعظم ہے جڑا سعید بن عامر ہے، اے دوسرا کام پتہ کی کردا ہے؟ اے سانو رات دے وقت لبدا ہی کوئی نہیں، رات دے وقت سانو لبدا ہی کوئی نہیں، لبدا ہی سی بڑے پریشان ہونے ہیں، لبدا ہی کوئی نہیں۔ تو سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیر صاحب، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیر صاحب گالے وے سارا دن میں انہاں لوکاں دی خدمت واسطے رکھے ہے تے رات میں اپنے اللہ دی عبادت واسطے رکھی ہے، سارا دن میں انہاں دی خدمت کرنا، سارا دن فجر تو یعنی نماز اشراق تو لے کے عشاء دی نماز تک اے ساری قوم دی میں خدمت کرنا۔ دن میں انسانیت دی خدمت واسطے رکھے آئے تے رات میں اپنے اللہ دی عبادت واسطے رکھیے۔ مزہ تے آ گیا نا یار، چاستے آ گئی نا، ایسا حکمران کوئی ہے، ایسا گورنر ہے؟ تیسرا اعتراض اٹھایا، کہنے لگے سیدنا فاروق اعظم ہے جڑا ساڈا گورنر ہے نا، اے مہینے دے وچ بھی ایک دن ایسا آندا ہے کہ اس دن ساڈے نال ملاقات نہیں کرتا، مہینے دے ایک دن آندا ہے۔ سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے تے رون لگ گئے، جدو سوال دا جواب دین لگے رون لگ گئے، کہنے لگے سیدنا فاروق اعظم گل وے جڑا مہینے دے اندر ایک دن میں اس قوم نال ملاقات نہیں کرتا، ان دی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے ان دی وجہ ہے کہ جڑا میں تن تے سوٹ پایا ایک کوئی سوٹ ہے، ایک کوئی سوٹ ہے، میں ایک مہینے بعد سوٹ چینج کرنا، ایک مہینے بعد میں اپنا سوٹ چینج کرنا، دھونا بھی آپ ہاں، سکھانا بھی آپ ہاں، غسل میں آپ کرنا، سارا دن انجی گزر جاندہ ہے۔
تے مہینے دے اندر صرف ایک دن لے آئے. توجہ کیجئے حضرات ذی وقار. چوتھا سوال قوم نے اٹھایا. قوم کہنے لگی امیر المؤمنین چوتھا سوال یہ جڑا ساڈا گورنر ہے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایسا بھی آندا ہے اے بے ہوش ہو جاندا ہے, گر جاندا ہے, چلدا چلدا زمین تے ڈگ جاندا ہے, ہوش نہیں رہ جاندا, انج لگدا جویں مرگی دا دورہ پہ گیا, ہو سکتا ہے انہوں کوئی بیماری ہوئے گے. تے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں میرے شہید 10 یار گر کیوں جاننا ہے, ڈگ کیوں جاننا ہے, کوئی بیماری ہے تے 10 یار کوئی ٹریٹمنٹ کیتا جائے گا, کوئی علاج معالجہ کیتا جائے گا. سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو کی تاروں لگ جاندے نے. فرمایا امیر صاحب دسن نو دل تے نہیں سی کردا مگر اعتراض قوم نے اٹھایا, گورنر دی ذمہ داری ہے جواب دینا. گل اے کہ میں کئی دفعہ بے ہوش ہویا, او بے ہوش ہون دی وجہ اے کہ مکے دے اندر جب میں پیدا ہویا میں اوتھے ہی پورے خاندان اندر زندگی گزاری ہے, ساری زندگی کافر رہا ہے, بعد اندر مسلمان ہویا ہے. جب میں مکے دا بہت بڑا کافر سا مکے دے اندر ایک نوجوان نے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے, ان دا نام حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. مکے دے چند مشرک کافراں نے نبی دے اس مسلمان غلام نو پکڑے آئے ہیں اور پکڑ کے سولی تے لٹکان لگے نے. حضرت سعید بن عامر کہنے لگے جب نبی دے غلام حضرت خبیب نو سولی تے لٹکان لگے آگے انہاں دے اندر میں بھی شامل سا میں کیا ہے یارا انج کہہ دے تیری جان چھٹ جائے گی کہ کاش میری جگہ تے آمنہ دلال محمد ہوندا. حضرت خبیب نے جواب دیتا فرمایا مشرکین مکہ گل لے میری ایک جان قربان کر دیاں گا, 1000 جان آ جائے پیغمبر دے قدماں تے قربان کر دیاں گا, پیغمبر دی نالین مبارکہ تے قربان کر دیاں گا. کہو جی بات کر دیو. سعید بن عامر کہنے لگے جب خبیب نو سولی لٹکایا ہے تے او سولی لٹکان والے دے اندر میں بھی شامل سا. جدوں مینوں خیال آندا ہے اگر میرے اللہ نے پوچھ لیا اور سعید بن عامر کیوں میرے خبیب نو سولی تے لٹکایا ہے, سعید بن عامر کہندے میں پریشان ہو جانا, میرے اللہ نے پوچھ لیا تو میں اپنے اللہ نو کی جواب دیاں گا. اگر میرے اللہ نے پوچھ لیا میرے کول اس بات دا جواب کوئی نہیں ہے, میرے ہوش و حواس کام کرنا چھٹ جاندے نے, میں گھبرا جانا پریشان ہو جانا. آخرت دیاں سختیاں میرے سامنے آ جاندیاں نے, جہنم دا سارا منظر میری آنکھاں دے سامنے آ جاندا ہے. بس میں اس بات نو سوچنا وا کہ پیغمبر دے غلام نو سولی تے لٹکان والے دے اندر میں بھی شامل ہاں. جدوں میں گل یاد کرنا تے میں بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ جانا وا. میں تے تاں بے ہوش ہونا وا, میں تے اس بنیاد تے بے ہوش ہونا وا. جب قوم نے 4 اعتراض کیتے جواب ملے آخر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پھر 1000 دینار اپنی جیب چوں کڈیا تے سعید بن عامر نو دیتا. حضرت سعید بن عامر اپنے گھر دے اندر چلے گئے, قوم دے اعتراض ختم ہو گئے. جب قوم دے اعتراض ختم ہوئے نا پھر کی ہویا, وہ جڑا 1000 دینار پھر سیدنا فاروق اعظم نے اللہ دی قسم شام نہیں پئی وہ بھی غریباں دے اندر تقسیم کر دیتا. بھائی یارو ایسی مثال تے کوئی لیا کے بخاؤ, وہ ایسا کوئی جرنیل تے لیا کے بخاؤ, ایسا کوئی معاشرے کے اندر گورنر تو دکھاؤ, ایسا کوئی عہدیدار تو دکھاؤ, ایسا کوئی مثالی مسلمان تو دکھاؤ. اللہ دی قسم ایسا مسلمان نظر آئے گا, اگر ایسا کوئی مسلمان نظر آئے گا تو محمد صحابہ کے اندر ہی نظر آئے گا. ہاؤ کائنات دے لوگوں. پھر آخری بات قاری صاحب تشریف لے آئے, قاری عمر صدیقی صاحب ماشاءاللہ بہت پیارے خطیب نے, بڑا لمبر سفر کر کے آئے نے, توجہ کرنا آگے نے انشاءاللہ میں آپ کا آخری گل. اس واسطے کائنات دے لوگوں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ تھاکتے نہیں گئے ماشاءاللہ, تھاکتے نہیں گئے. آخری گل چلو تو اٹھا ذوق تازہ کر دیا, نبی پاک دا نام آئے تے پھر کہہ دیا سبحان اللہ. سبحان بڑی پیاری گل کرنے والا کر دے. مائی آمنہ دا جو لالے, مائی آمنہ اے جڑے سربی آپ میں گل کی تھی نا یہ اسی نبی دا غلام ہے. مائی آمنہ دا جو لالے ساری دنیا چو بے مثالے, ساری دنیا چو بے مثالے, ساری دنیا چو بے مثالے. اے گل مقدرہ دی کی سناوا آکھے
توجہ ہے مسئلہ سوہنا مکھڑا تے سوہنی چالے ساری دنیا چو بے مثالے ساری دنیا جو بے مثالے آؤ لوگوں میں آخرت دی بات کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کأنکا غریب او عابر السبیل دوسرا مقام فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر تیسرا مقام الدنیا مزرعۃ الاخرہ ہر ایک حدیث سے نبی پاک نے جو آخرت دی گل کیتی ہے پہلے دنیا نو رکھی ہے تے پھر اللہ دے نبی نے آخرت نو رکھے آئے ہیں تائیں تے پھر کہا کرنا ہے کہ بندے آ تو اپنی اوہ اللہ دی قسم ہے اسی پتہ کی سمجھی کھڑے ہیں اسی کہنے ساڑھے کل دولت آگئی اسی مرنا کوئی نہیں ساڑھے کل دولت آگئی اسی غریباں نو بندے نو بندہ نہیں سمجھ دے اسی تھوڑا جا کوئی عہدہ مل گیا اسی غریباں دے احترام چھڑ دیتا اسی پتہ نہیں اپنے آپ نو کی سمجھی پھرنے اور میری تیری کوئی اوقات نہیں کوئی ویلیو نہیں میرا تیرا کوئی ایڈا سٹیٹس نہیں ہے اور اللہ دی قسم قرآن پتہ کی کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے بندیا تو آکڑ کرنا غرور کرنا تکبر کرنا ایٹیٹیوڈ کرنا ہے آج بندے نو بندہ نہیں سمجھدا اپنی اوقات چیک کر رب نے تینوں پیدا کس تو کیتا ہے پتہ میں نے تینوں کس تو پیدا آیا ایسا گندا حقیر قطرہ ناقابل بیان ہے جس تو اللہ نے میرے تینوں پیدا کیتا ہے تے تکبر کا دا گھمنڈ کا دا آکڑا کا دیا ہائے کرنے والا بڑی پیاری گل کردا ہے کہندا ہے بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اوس کالی رات نو پہچان لے قبر والی اوس کالی رات نو پہچان لے بندے آ تو اپنی اور بڑا پیارا جملہ ہے کہ جنہ نال ٹردا سی تو ایک تن کے اور جنہ نال ٹردا سی تو ایک تن کے اج قبران لے چلے تینو جانجی بن کے اٹھ ذرا لاڑیا اوے اٹھ ذرا لاڑیا برات نو پہچان لے بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اوش کالی اور اس تو اگلا بڑا مزید اعلیٰ جملہ ہے کہ ادلا کے ادار تیرا یار تیرے چلنی مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مارے چلنی میری اے اوقات ہے تیری اے اوقات اوقات نو پہچان لے بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اوز کالی اور تیرے بعد تینوں کسے یاد بھی نہیں کرنا اور تیرے بعد تینوں کسے یاد بھی نہیں کرنا تیری آئی دوستا کسے بھی نہیں مرنا موت دی انوکھی جئی ہے موت دی انوکھی جئی بھائی موت دی انوکھی جئی او ویرا موت دی انوکھی جئی بہنا موت دی انوکھی جئی واردات نو پہچان لے موت دی انوکھی جئی واردات نو پہچان لے قبر والی اوش کالی رات نو پہچان لے بندے آ تو اپنی بھائی اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ملاقی فرمایا انہو ملاقیکم میں شروع دے اندر ہے یہ آیت پڑھی سی نا ان دیتی آپ اینڈ کر دینے اللہ کہندہ لوگو جو مرضی بن جاؤ جو مرضی کر لو بادشاہ بن جاؤ دنیا دے فرعون بن جاؤ حامان بن جاؤ شداد بن جاؤ پویں رب دے نبی بن جاؤ
آخر ایک دن موت مرنا ہے، آخر موت ہے، ارے مرنا ہے آخر، او بھائی کر لے جو کرنا آخر کر لے، جو کر لے آخر موت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔